آج کی کہانی کچھ یوں ہے، انار فروش بڑھیا کا دلچسپ قصہ۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ایک دور افتادہ گاؤں کے کنارے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ یہ بڑھیا نہایت ہی سیدھی سادی عورت تھی۔ اس کا ذریعہ معاش انار بیچنا تھا۔ وہ ہر صبح اپنے باغ سے تازہ انار توڑتی اور گاؤں کی منڈی میں جا کر انہیں فروخت کرتی تھی۔ اناروں کا ذائقہ اکثر لوگوں کو بہت پسند آتا تھا اور وہ دور دراز سے بڑھیا کے انار خریدنے آتے تھے۔ ایک دن بڑھیا کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی شخصیت اور زندگی کے فلسفے پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ یہ ایک دھند بھری صبح تھی۔ بڑھیا نے ہمیشہ کی طرح اپنی ٹوکری میں انار بھرے گرم شال اوڑھی اور گاؤں کی منڈی کی طرف روانہ ہو گئی۔ منڈی میں آج معمول سے زیادہ رونق تھی۔ لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے اور بڑھیا نے ایک کونے میں اپنا چھوٹا سا سٹال لگا لیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اجنبی شخص دیکھنے میں خوشحال اور سمجھدار لگ رہا تھا۔ بڑھیا کی دکان پر آ نکلا۔ وہ نفاست سے لباس پہنے ہوئے تھا اور اس کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار تھے۔ اس نے بڑھیا سے کہا، ماں جی آپ کے انار بہت مشہور ہیں، میں بھی 1 درجن انار لینا چاہتا ہوں۔ بڑھیا نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا یہ دیکھو تازہ اور میٹھے انار ہیں، تمہیں پسند آئیں گے۔ اجنبی نے اناروں کو دیکھا اور 1 درجن خرید لیے۔ بڑھیا نے خوش ہو کر دعائیں دی اور وہ شخص چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہی شخص واپس آیا اور اس کے ہاتھ میں وہی انار تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ وہ بولا، ماں جی یہ انار تو کھٹے ہیں، میں نے آپ سے میٹھے انار لیے تھے، لیکن ان کا ذائقہ ویسا نہیں جیسا آپ نے بتایا تھا۔ بڑھیا یہ سن کر حیران ہوئی۔ اس نے انار واپس لے لیے اور نرمی سے کہا، بیٹا مجھے بہت افسوس ہوا کہ تمہیں انار پسند نہیں آئے۔ میں نے کبھی جان بوجھ کر کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ یہ لو تمہارے پیسے واپس کر دیے۔ یہ منظر دیکھ کر قریب کے کچھ لوگ بڑھیا کے پاس آ گئے اور بات کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا، ماں جی آپ نے ساری زندگی ایمانداری سے انار بیچے ہیں، اگر کبھی کسی کو شکایت ہو بھی جائے تو یہ ممکن نہیں کہ آپ دھوکہ دیں۔ دوسرے نے کہا، یہ شخص شاید اپنی مرضی کے ذائقے کی توقع کر رہا تھا، لیکن انار کا کھٹا یا میٹھا ہونا قدرتی بات ہے، آپ اس کا دل برا نہ کریں۔ بڑھیا نے لوگوں کی باتوں کو مسکراتے ہوئے سنا اور کہا، بیٹا ہمارا کام اللہ کے نام پر ہے، اگر کسی کو شکایت ہو تو اسے راضی کرنا ضروری ہے۔ شاید یہ میرے صبر کا امتحان تھا اور میں نے اپنی نیت صاف رکھی۔ کچھ دیر کے بعد وہی اجنبی دوبارہ آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت گلدستہ تھا۔ اس نے بڑھیا سے معذرت کرتے ہوئے کہا، ماں جی مجھے آپ کی نرمی اور صبر نے بہت متاثر کیا ہے۔ میں نے جلد بازی میں آپ کو برا بھلا کہا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ انار قدرتی چیز ہیں، ان کا ذائقہ مختلف ہو سکتا ہے۔ یہ گلدستہ آپ کے لیے میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ بڑھیا نے اسے دعائیں دیں اور کہا، بیٹا معذرت کی کوئی ضرورت نہیں، زندگی میں سیکھنے کے لیے ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور ہم سب کو اپنا کردار اچھے طریقے سے نبھانا چاہیے۔ اب کئی دن گزر گئے۔ ایک دن شام کے وقت جب سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا، بڑھیا اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھی۔ اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بڑھیا نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے لباس سے وہ کسی امیر گھرانے کی معلوم ہوتی تھی، لیکن
اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی۔ ماں جی، مجھے کچھ دنوں کے لیے آپ کے پاس رہنے کی اجازت چاہیے، لڑکی نے عاجزی سے کہا۔ بڑھیا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے پوچھا، بیٹی تم کون ہو اور اس گاؤں میں کیوں آئی ہو؟ لڑکی نے اپنی نظریں جھکا لیں اور کہا، میرا نام لینا ضروری نہیں، لیکن میں ایک مصیبت سے بچ کر آئی ہوں۔ اگر آپ مجھے پناہ دیں گی تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی۔ بڑھیا کے دل میں رحم آ گیا۔ اس نے لڑکی کو اندر آنے دیا اور کہا، بیٹی میرے گھر میں زیادہ سہولتیں نہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے اس سے ہم دونوں گزارا کر سکتی ہیں۔ لڑکی نے شکر گزار نظروں سے بڑھیا کو دیکھا اور اندر آ گئی۔ وہ کچھ دیر کے بعد خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو بڑھیا کی سمجھ سے باہر تھی۔ بڑھیا نے لڑکی کو کھانے کے لیے گرم روٹی اور انار کا شربت دیا۔ لڑکی نے کھانے کی تعریف کی اور کہا، ماں جی آپ کے انار واقعی بہت قیمتی اور میٹھے ہیں، آپ کے جیسے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ بڑھیا نے مسکرا کر کہا، بیٹی یہ سب اللہ کی دین ہے، ہم دنیا میں دوسروں کی خدمت کے لیے آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ کر کے ہی جائیں گے۔ کچھ دن گزر گئے اور لڑکی بڑھیا کے گھر میں رہنے لگی، لیکن اس کی نیت کچھ اور ہی تھی۔ وہ دراصل ایک چالاک لڑکی تھی جو لوگوں کو دھوکہ دینے میں ماہر تھی۔ اس نے بڑھیا کی بھولی طبیعت کا فائدہ اٹھانے کا منصوبہ بنایا۔ ایک رات جب بڑھیا سو رہی تھی، لڑکی نے اس کے باغ کا جائزہ لیا۔ اس نے سوچا، یہ باغ تو سونے کی کان ہے، اگر میں اس باغ کو اپنے قابو میں لے لوں تو ساری زندگی عیش کر سکتی ہوں، عیش۔ اگلی صبح لڑکی نے بڑھیا سے کہا، ماں جی میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے باغ کے کام سکھا دیں تاکہ میں آپ کے بوجھ کو ہلکا کر سکوں۔ بڑھیا نے خوش ہو کر کہا، بیٹی یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں تمہیں سب کچھ سکھا دوں گی۔ لڑکی نے بڑی ہوشیاری سے باغ کے راز معلوم کر لیے۔ وہ جان گئی کہ اناروں کو کیسے اتارا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے کیسے، ان کی قیمت کیسے طے ہوتی ہے اور گاؤں کے بازار میں انہیں بیچنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک رات جب بڑھیا گہری نیند سو رہی تھی، لڑکی نے باغ کے زیادہ تر انار توڑ لیے اور انہیں بازار میں جا کر بیچ دیا۔ اس نے بڑی رقم کمائی اور سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ صبح جب بڑھیا جاگی اور باغ کی حالت دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باغ خالی تھا اور اس کے انار چوری ہو چکے تھے۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ سب لڑکی کا کام ہے، لیکن اس نے دل میں کہا، یا اللہ یہ تیرا امتحان ہے، میں اس لڑکی کو دعا دوں گی کیونکہ شاید وہ مشکلوں میں راستہ بھول گئی ہے۔ چند دن بعد لڑکی واپس آ گئی۔ اس کے چہرے پر پچھتاوے کے آثار تھے۔ اس نے بڑھیا سے معافی مانگی اور کہا، ماں جی میں آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن جب میں نے آپ کی دعائیں اور صبر کو یاد کیا تو میرا دل بدل گیا۔ یہ پیسے واپس لے لیں جو میں نے آپ کے انار بیچ کر کمائے تھے۔ بڑھیا نے مسکرا کر کہا، بیٹی پیسے مجھے واپس کرنے کی ضرورت نہیں، میرا انعام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن اگر تم نے سچ مچ اپنی غلطی کو سمجھ لیا ہے تو یہ میرے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ یہ واقعہ گاؤں میں بہت مشہور ہوا اور لوگ بڑھیا کی حکمت اور صبر کی تعریف کرنے لگے۔ اس اجنبی شخص اور اس لڑکی نے بڑھیا کے اناروں کی تعریف ہر جگہ کی اور یوں بڑھیا کے اناروں کی مانگ اور زیادہ بڑھ گئی۔ بڑھیا نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کے ساتھ سختی نہ برتی اور ہمیشہ لوگوں کو دعائیں دیں۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کے امتحانات کو صبر اور حکمت کے ساتھ قبول کرنا چاہیے اور دوسروں کی شکایات کو
سنجیدگی سے لے کر اپنی نیت کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ اس طرح نہ صرف ہم دوسروں کے دل بھی جیت سکتے ہیں بلکہ اپنی دنیا اور آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو بڑھیا کی کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، کامنٹ بھی ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجئے۔ شکریہ۔